اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو کچھ چند باتیں کرنی تھی جو ہمارے وادی میں سیلاب آیا ہوا ہے، جو آج سے تقریباً غالباً 4-5 دن پہلے جو منور کا نال آیا ہے، اور اس نے مانڈری کا جو پل ہے، جو واحد راستہ ہے کاغان، ناران اور بابو سر ٹاپ اور جتنے بھی یہ آگے کے علاقے ہیں ان کو آپس میں کنٹیکٹ کرتا ہے، تو وہ انفارچونیٹلی جو ہے سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، وہ بہہ گیا ہے۔ تو ان علاقوں کے بالکل راستے آپس میں کٹ چکے ہیں، یہ واحد ہی راستہ ہے، اور جو پل بہہ جانے کی وجہ سے بالکل ایک دوسرے سے زمینی راستہ جو بالکل کٹ چکا ہے۔ تو میں آج تقریباً 4 دن سے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا ہوں، تو ہماری انتظامیہ نے بھی کوشش کی، جو ناکام کوشش کی جس میں پوری طرح وہ بھی ناکام رہے، تو جس کی وجہ سے جو 30,000 سے جو لوگوں نے بتایا، غالباً 25-30 ہزار لوگ جو وادی میں بالکل سیاہ حضرات پھنسے ہوئے ہیں۔ تو خیر ان کا تو جو تھا، ہماری ہوٹل ایسوسیشن نے، خاص کر مانڈری والوں نے جو زندہ دلی دکھائی، اس کے بعد کاغان، ناران، جتنے بھی ہوٹل مالکان تھے انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اپنے ہوٹلز فری کیے اور کھانا پینا ان کا فری کیا۔ بحیثیت قوم انہوں نے بتایا ہے کہ خاندانی لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ میں ان کو دلی طور پہ ان کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، اور جو سیاہ حضرات ہیں ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ لیکن اب چونکہ 5 دن گزر چکے ہیں، ہوٹل والوں کے پاس سے بھی جو راشن ہے، جو اشیاء خردنوش ہیں، بالکل ختم ہو چکی ہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ اور جو ہمارے سیاہ حضرات ہیں ان کی فیملیز سے وہ دور ہیں، وہ بھی بیچارے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے، چلیں یہ تو اللہ پاک کا ایک قدرت کا نظام ہے، یہ قدرتی آفات ہیں، اس کی وجہ سے جو پل تھا وہ بہہ گیا، زمینی راستہ منقطع ہو گیا، لیکن یہ بھی ہمارے NH ہے، KDA، TMA، یہ سب ان کی نیلی ہے۔ آپ سب نے دیکھا تھا جو 2 سال پہلے، آج سے غالباً 2 سال پہلے جو منور کا سیم نالا آیا تھا، وہ اس سے بڑا، اس سے شدید نالا تھا وہ، لیکن اس ٹائم جو پل کے درمیان گیپ تھا تقریباً 20 سے 25 فٹ تھا، تو پھر بھی وہ جو نالا 2 سال پہلے آیا تھا اس نے بھی پل کو ٹچ کیا تھا، لیکن اس ٹائم اللہ پاک نے جو ہے پل کو محفوظ رکھا تھا۔ یہ اس سیلاب میں جو پل کا جو نیچے گیپ تھا 20-25 فٹ، وہ محدود ہو کے صرف 7 فٹ رہ گیا تھا۔ تو یہ ہمارے NHA کی، KDA کی، یہ سب ان کی نیلی ہے کہ انہوں نے نالے کو صاف نہیں کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کا کروڑوں اربوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے۔ چند تو غریب لوگوں کی دکانیں تھیں جن کا گھر ان دکانوں کی وجہ سے چلتا تھا، جو کہ مکمل پانی میں بہہ چکی ہیں، اور بیچاروں کا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ ان کے پاس اب گھر چلانے کے لیے بھی جو وہی ان کا واحد ذریعہ تھا، جو وہ دکان نہیں تھی، جو ان کی کپڑے کی دکان تھی یا کریانہ دکان تھی، اسی سے ان کا گھر چلتا تھا، اور ایک گھر میں ایک دکان کے پیچھے ایک پوری فیملی چلتی تھی، تو جو کہ مکمل تباہ ہو چکی ہیں۔ اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں آج تقریباً 4-5 دن سے، تو ہمارے MPA صاحب، MNA صاحب اور وزیر سیاحت صاحب، AC اور DC، تو فوٹو سیشن ہو رہا ہے جی بڑے زور و شور سے، جی ہم نے 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیا ہے تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو ان کی نہلی تھی جو آج سے 2 سال پہلے تھی، وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور جو انہوں نے آج سے 5 دن میں ان سے کوئی 1,000 تک ایک گاڑی بھی انہوں نے 5 دنوں میں کوئی ریسکیو نہیں کر سکی، اور انہوں نے جو کام کیا ادھر نالے کے اندر جگاڑ، جس کو پاکستانی، جس میں مشہور بھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا پہلا ہے کہ جگاڑ چل جائے گا، تو جگاڑ اس جگہ چلتا ہے جہاں پیچھے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موسم اگر ٹھیک ہے،
اگر موسم ٹھیک ہے تو ہم یہ جو پائپ شائپ رکھ کے اور نالا پیچھے سے پانی آنے کا خطرہ نہیں ہے تو چلو ہم گاڑیاں گزار سکتے ہیں، لیکن آپ سب نے دیکھا انتظامیہ مکمل نیل ہو چکی ہے، اور ہمارے جو جتنے بھی سیاسی حضرات ہیں اور جتنے بھی اداروں کے لوگ ہیں فوٹو سیشن کے لیے جی بڑا زور و شور سے چل رہا ہے، جی یہ کیا تو وہ کیا، کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ لوگوں نے 5 دن کے اندر ایک گاڑی ریسکیو نہیں کی تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اب جو لوگ ادھر سے 25 سے 30 ہزار لوگ پھنسے ہوئے ہیں ناران اور کاغان میں، وہ بھی ہوٹل مالکان نے، میں شکریہ ایک بار پھر ان کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فری کیے ہوئے ہیں۔ ان بیچاروں کے پاس جو اشیاء خردنوش تھی وہ اب ختم ہو چکی ہیں، وہ کیا کھلائیں گے ان لوگوں کو؟ لوگوں کے ساتھ فیملیز ہیں لوگ۔ یہ ٹورزم کے لحاظ سے ناران کاغان پاکستان کا سب سے ایک مین پوائنٹ سمجھے جانے والا علاقہ ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پورے پاکستان سے ٹورسٹ سیاح حضرات سب سے زیادہ ناران اور کاغان میں آتے ہیں، تو ان کے سامنے بھی آپ کی نیلی ہے، آپ بالکل نئے لوگ ہو، آپ کے بس کی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ ریسکیو کرنا چاہیں تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے، اگر ایک پل نہیں بھی ہے، مثال کے طور پہ آپ کا وہ واحد راستہ ہے دونوں مانڈری سے جو ناران اور کاغان کو کنٹیکٹ کرتا ہے، تو ٹھیک ہے جی یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک طوفان تھا، لیکن وہ پل بہہ گیا، لیکن بعد میں جو آپ لوگوں کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ کرین میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی جو مانڈری میں کھڑی ہوئی ہے، یہ اگر یہ ریسکیو کرنا چاہیں، یہ گاڑیوں کو اگر نکالنا چاہتے تو یہ ایک پھٹا سا بنا دیتے، ایک لوہے کا مضبوط پھٹا بناتے، جو پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں اکثر ویڈیو میں نے خود بھی دیکھا ہے، جیسے ہی گاڑی آتی تو گاڑی اس پھٹے کے اوپر چڑھتی اور ایک کرین کی مدد سے گاڑی سے اترنے کی نہ فیملیز کو نہ ڈرائیور کو کسی کو اترنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ گاڑی جیسے ہی آگے دریا کے اس سائڈ پہ کھڑی ہوتی اور کرین کی مدد، وہ پھٹے کے اوپر کھڑی ہوتی اور کرین کی مدد سے اٹھا کے روڈ کی دوسری سائڈ رکھتے تو پھر بھی سیاح حضرات نکل سکتے تھے، یعنی نظام چل سکتا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا ان سے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک راستہ ہے جو دھانو سے منین تک آلریڈی روڈ گیا ہوا ہے، جس میں تھوڑا بہت کام ہونا ہے، لیکن آج بھی لوگوں نے بائک وہاں سے کراس کیے ہیں۔ ایک روڈ جو دھانو پل سے ہوتا ہے وہ منین تک جاتا ہے، ایک دوسرا روڈ ہے جو ہمارا پٹی شٹپورہ جو جرید سے جاتا ہے، پٹی شٹپورہ روڈ، اس کی ایک شاخ منین تک آتی ہے، تو یہ دونوں روڈوں کے درمیان میں گیپ ہے، تقریباً زیادہ سے زیادہ ہوگا کوئی آدھا پونا کلومیٹر روڈ ہوگا۔ تو اگر یہ نیل نہ ہوں، اگر ان کے تھوڑا سا بھی اگر دماغ ان کا کام کرے تو تقریباً اگر جیسی جو ایکسویٹر ہوتی ہے اگر وہ کام کرے تو تقریباً آدھے دن میں یہ دونوں روڈوں کو آپس میں ملا سکتی ہے، اور ایک دو ٹریکٹر اگر پیچھے لگے ہوں جو کھڈے چھڈے بھر کے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے ایک دن میں آپ دہانو بزریا دہانو پل سے منین اور منین سے جرید سے آپ ہر قسم کی ٹریفک کو نکال سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو صرف کیا کرنا ہے جی فوٹو سیشن کرنا ہے، جی ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ یقین کریں آپ نے سوائے فوٹو سیشن کے کچھ نہیں کیا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ مجھے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کہ آپ ایک نہل انتظامیہ ہو، آپ کے بس کی کچھ نہیں ہے۔ جو کروڑوں روپیوں کا ہمارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے یہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب پچھلی دفعہ بھی چائنا والے پل کے نیچے سے ملبہ ہٹا رہے تھے تو NHA نے ہٹانے نہیں دیا جی، تو اس کا نتیجہ آج یہ ہوا ہے جی کہ لوگوں کا کروڑوں روپیوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی ذمہ دار NHA ہے۔ میں گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے، ہمارے وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ KP سے، خاص کر ہمارے علی امین گنڈا پور جو ایک رعبدار شخصیت بھی ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ جو دکانوں کا نقصان ہوا ہے، جو منور میں نقصان ہوا ہے اس کا تو تخمینہ لگانا شاید قبل از وقت ہوگا، کیونکہ وہاں سے ابھی کچھ چیزیں آئی نہیں ہیں، دو تو قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، لیکن میں پھر بھی گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ KP سے، اور خاص کر ہمارے جو اسپیکر اسمبلی ہیں بابر سلیم سواتی صاحب، بہت اچھے انسان ہیں،
ان سے بھی ہماری گزارش ہے. سردار یوسف سے بھی ہماری اچھی جان پہچان ہے، اور وہ بھی ایک بڑے اچھے انسان ہیں، ایک سلجھے ہوئے آدمی. ان سے بھی ہماری دلی یہ گزارش ہے، مدبانہ گزارش ہے کہ یہ یہاں کے غریب لوگ تھے جن کی دکانیں ضائع ہوئی ہیں، انہی دکانوں کی وجہ سے ان کا گھر کا نظام چلتا تھا. تو میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کی بھی داد رسی کریں. جتنا ان کا نقصان ہوا ہے، یہ ہوا تو NHA اور KDA کی نئیلی کی وجہ سے، TMA KDA جتنے بھی ادارے ہیں ان کی نئیلی کی وجہ سے ہوا. اگر یہ پچھلے سال جو 2 سال پہلے فلڈ آیا تھا اس کے پل کے نیچے اگر یہ صفائی کر لیتے تو آج یہ نقصان نہیں ہونا تھا، یہ نوبت نہیں آنی تھی. جو 30,000 سے زیادہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونا تھا. لیکن یہ ان کی نئیلی کی وجہ سے آج لوگوں کا جو کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے. تو حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جائے. جو جانی نقصان ہوئے ہیں، جس کی شاید ازالہ کرنا کسی حکومت کا یا کسی بھی نمائندے کا یا کسی کے وہ پورا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. جو جان تو قیمتی جانیں ہوتی ہیں، اور انسان کی جان کی قیمت تو اس دنیا میں کوئی پوری کر نہیں سکتا. تو پھر بھی آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، داد رسی کریں، آپ دکھائیں، بڑا پن دکھائیں کہ ہم آپ کے محافظ ہیں. لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے آج 4 دنوں میں سوائے فوٹو سیشن کے وہاں کچھ نہیں ہے. جو انہوں نے ادھر کام کیا ہے پوری طرح سے اس میں ناکام ہوئے ہیں، کچھ ریسکیو نہیں کر سکے. چائنا کے پاس اتنی بڑی مشینری ہے، جو چائنا کی ادھر کمپنی لگی ہوئی ہے، JCC ہے، پتہ نہیں کون سی ہے، وہ جو چائنا کی کمپنی ہے جو ڈیم پہ کام کر رہی ہے، تو ان کے پاس بھی کافی ہیوی مشینری ہے. تو اگر آپ ریسکیو کرنا چاہیں تو ایک پھٹا سا بنا دیں، اور ایک جو ادھر کرین کھڑی ہے پیچھے سے جیسے ہی گاڑی آئے پھٹے کے اوپر کھڑی ہو اور کرین کی مدد سے اٹھا کے دوسری طرف رکھیں اور وہ جائے. ریسکیو تو کر سکتے ہیں آپ. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ جو دانو والا روڈ ہے منین تک گیا ہوا ہے، اور ادھر سے جو ہمارا پٹی شٹپورہ روڈ سے جو شاخ منین تک آتی ہے، تو یہ دونوں روڈوں کے درمیان جو گیپ ہے وہ صرف تقریباً آدھا یا پونا کلومیٹر ہے. تو ایک دن میں آپ پوری ہر طرح کی ٹریفک کو جو ہے میرے اندازے کے مطابق آپ جو ہے ریسکیو کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کے بس کی نہیں ہے، آپ نے صرف فوٹو سیشن کرنا ہے، آپ کے بس کی نہیں ہے، تو آپ ہمیں بتائیں. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے آپ 48 گھنٹے کا ٹائم دیں. مجھے حکومت سے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ میں بذریعہ دانو جو روڈ منین تک گیا ہوا ہے، اور جو ہمارا پٹی شٹپورہ روڈ سے منین تک شاخ آئی ہوئی ہے، ہم خود اس کو، ہم جو علاقے کے لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، آپ تو ٹیکس ہمارا آپ کھاؤ، نیلیاں ہمیشہ آپ کی، فوٹو سیشن کے لیے سب سے اول لائن میں آپ، اور میڈیا والے ہمارے دوست تو آپ کے منہ میں ہر ٹائم مائک جو ہے ٹھوسے جا رہے ہیں، سر سر سر. کس بات کے سر؟ آپ لوگ ہمارے محافظ ہیں، آپ لوگوں کو ہم نے منتخب کیا ہوا ہے اپنے کار و خیر کے لیے. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی بھی داد رسی کریں، ہمارے لوگوں کی بھی تو آواز بنے. جو آج یہ کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ تو آپ اپنی نیلی تسلیم کریں، اور میڈیا پر آ کر ایک ویڈیو بنائیں کہ جناب ہمارے بس کی نہیں ہے جی، یہ واحد راستہ تھا، تو پیچھے سے پانی زیادہ آ رہا ہے تو ہم ریسکیو نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے 48 گھنٹے دیں. 48 گھنٹے کے ٹائم میں دعوے کے ساتھ میں یہ میڈیا کے سامنے، سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ 48 گھنٹے کے اندر بذریعہ دانو روڈ سے ہوتے ہوئے جرید تک ہر قسم کی ٹریفک کو میں کلیئر کر سکتا ہوں. اپنے لوگوں کے ساتھ نہ KDA کی، نہ TMA کی، نہ کسی بھی ادارے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے وہاں کے لوگ ہیں، جو زمین کے مالکان ہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ تھوڑا تعاون کریں، ہم انشاءاللہ زیادہ تو نہیں ہے، اور ایک دن کے اندر ہمارا جو یہ روڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ کنٹیکٹ کر دیں گے، اور جتنی بھی ٹریفک ہے، جو پیچھے کھڈے شڈے ہیں، ان کی ہم فلنگ کر کے ہم 24 گھنٹے کے اندر کلیئر کر کے، اور 48 گھنٹے کا ٹائم لیتے ہیں آپ سے. 48 گھنٹے کے اندر ہر قسم کی ٹریفک کو ہم بذریعہ دانو اور جرید سے آپ کنٹیکٹ کر دیں گے، اور ہر
قسم کی ٹریفک جو ہے ریسکیو کریں گے. تو اس میں ہمارے لوگوں کی بھی کچھ غلطیاں ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز جب ہمارے علاقے میں آتے ہیں تو 10-20 آگے تو 10-20 پیچھے، ان کو غلط بتانے والا اور ان کو ان کا کام دکھانے والا کوئی نہیں ہے کہ بھائی صاحب آپ کا یہ کام ہے. آپ نے واسکوٹ ڈال دیا، ریبن کی چشمے لگا دی، 2-4 ڈالے ویگو ڈالے آگے اور 2-4 پیچھے، اور صاحب فارچونر یا پراڈو گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آ کے جی میڈیا والے بھی مائک ان کے منہ میں ٹھوستے ہیں، جی سر جی سر جی. تو سر جی نے کچھ نہیں کرنا ہے. آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ 5 دنوں میں کیا کیا انہوں نے. جو کچھ کیا وہ تو مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. آپ لوگ اپنے دماغ سے ایک چیز کو سوچیں، کتنی ہیوی مشینری اس ٹائم چائنا کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور جو کرین ادھر کھڑی ہے مانڈری میں اس ٹائم، جو کل وہ پائپ اٹھا رہی تھی جو ادھر کھڑی ہے، کیا اس کے ذریعے ایک پھٹا سا لوہے کا مضبوط پھٹا بنا کے تو پیچھے سے جو گاڑی آتی ہے پھٹے کے اوپر آتی ہے تو پھٹے کو کرین اٹھا کے دوسری سائڈ گاڑیوں کو ریسکیو نہیں کر سکتی؟ اگر یہ میں شکریہ ایک بار پھر ادا کرتا ہوں ہمارے ویور عوام کا اور ہوٹل مالکان کا، جنہوں نے بھرپور تعاون کیا، زندہ دلی دکھائی، جنہوں نے لوگوں کو فری ہوٹل دیے، فری کھانے کھلوائے، اور جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. انہوں نے اپنا اصلی نسلی خاندانی ہونے کا جو ایک حق ہوتا ہے انسان کا وہ انہوں نے پورا کیا. اگر یہ ہوٹل مالکان یہ تعاون نہ کرتے تو آپ کو سب کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، جو ایک یہ ٹیم ہے نائل، تو یہ تو لوگ بھوک سے مرتے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا تھا. اب لوگوں کے پاس ہوٹلوں میں راشن ختم ہے، اشیاء خردنوش کدھر سے بھی ان تک پہنچ نہیں رہی، وہ لوگوں کو کیا کھلائیں گے؟ اور جو لوگ فیملیوں سے اپنی فیملیوں سے دور گھومنے کے لیے نہ آئے ہوئے اور آج 5 دن سے سٹک ہوئے ہیں، کہیں بھی وہ نہیں جا سکتے. اور اگر ایک بندے نے مانسیرے آنا ہے تو کیا وہ تھاکوٹ سے ہو کے تو چلاس سے ہو کے تو تھاکوٹ سے ہو کے تقریباً 300 کلومیٹر کا ایکسٹرا سفر کر کے آئے گا؟ کیا آپ اتنے نئے لیں کہ آپ وہی کرین کی مدد سے، ایک پھٹ آپ لوگوں کے پاس لوہے کا نہیں بنتا کہ جس کے اوپر آ کے گاڑی چڑھے اور آپ وہی کرین کی مدد سے اٹھا کے دوسری سائڈ کریں؟ یہ بھی تو جو کل بھی لوگوں کو ادھر سے ریسکیو کیا ہے تو لوکل لوگوں نے کیا ہے. تو جو یہ ہمارے اداروں نے کیا وہ تو مکمل ناکام رہے ہیں. وہاں تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو وہاں جو بھی ہمارے ایم این اے ایم پی اے جتنے بھی اے سی ڈی سی جتنے بھی گئے ہیں تو وہاں تو صرف فوٹو سیشن ہو رہا تھا، جی ہم یہ کریں گے تو جی ہم وہ کریں گے تو یہ ہوگا. آپ کچھ نہیں کرنا، آپ نے نہ کچھ کر سکے، جو آپ نے کیا آپ مکمل اس میں ناکام ہو چکے ہیں. آپ آ کر میڈیا پہ اپنی ناکامی تسلیم کریں، ہمیں 48 گھنٹے کا ٹائم دیں، ہم ہر قسم کی ٹریفک کو ناران سے ریسکیو کر کے آپ کو دکھائیں گے. نہ ہم کو حکومت سے نہ اور کسی بھی ادارے سے ہم کو کسی چیز کی ضرورت، صرف آپ لوگ یہ آ کر کہہ دیں کہ بھائی ہمارے بس کی نہیں ہے اور ہم سے یہ نہیں ہوگا، ہم آپ کو 48 گھنٹے کے اندر بذریعہ دہانوں اور جرید سے نکال کے آپ کو ہر قسم کی ٹریفک ہم آپ کو نکال کے دکھائیں گے. تو شکریہ ادا کرتا ہوں ہوٹل مالکان کا جنہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا. جو ہمارے کافی دوست ہیں ان کی ویڈیو ہم تک پہنچی تو ہمیں دلی خوشی ہوئی. دیکھیں یہ مشکل وقت تو انسان پہ آتا ہے، لیکن جو انسانیت آپ لوگوں نے دکھائی ہے، جو آپ لوگوں نے اپنے علاقے کا جو سر فخر سے بلند کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر دیں اور ہمارے لیے بھی آسانیاں کریں. اور اللہ پاک ہمارے ان لوگوں کو بھی جو ہے تھوڑی سی، جو ہمارے نمائندے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی تھوڑی سی ہدایت دے. ان کی غفلت کی وجہ سے آج جو ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے، تو شاید اگر یہ ٹائم سے یہ نالے کو صاف کر دیتے یا پل کے نیچے یہ صفائی کر دیتے تو شاید یہ نقصان نہیں ہوتا. پھر بھی ان سے بھرپور اپیل بھی ہے اور ایک عاجزانہ ریکویسٹ بھی ہے تمام ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے خدا را ان کو پورا کریں. تو رحم کھائیں ان لوگوں پہ. جو منور ویلی کے پل تباہ ہوئے ہیں جو ہوئے ہیں، لیکن وہ تو چلیں بعد کی بات ہے، لیکن فی الحال جو لوگ خاص کر ہمارے مہمان لوگ ہیں، جو سیاح حضرات ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ریسکیو کرنا ہمارا فرض ہے. تو میری آپ سب حکام سے یہ گزارش ہے
کہ اگر نہیں ادھر سے پائپوں سے نہیں اس سے کام ہوتا تو آپ کرین کی میں ایک پھٹا لیں، کرین کی مدد سے گاڑی آئے اور اس پہ چڑھے اور آپ نے کرین کی مدد سے گاڑی کو اٹھانا ہے، روڈ کی دوسری طرف رکھنا ہے اور وہ نکل جائے گا۔ اور اگر وہی آپ ایک مشین منین کی سائڈ سے لگائیں تو تقریباً ایک دن میں پوری ٹریفک ادھر کی ادھر سے نکل سکتی ہے، ہر طرح کی ٹریفک کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر آپ نہیں کرنا ہے اور آپ نئے لیں، آپ ہمیں بتائیں کہ بھائی ہمارے بس کی نہیں ہے، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 48 گھنٹے کے ٹائم میں خود آپ کو ہمارے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ کو ہر قسم کی ٹریفک ریسکیو کر کے دکھائیں گے۔ بہت شکریہ، سب کا بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ۔